اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ آج ہمارے امثال القرآن کے حوالے سے آج ہمارا یہ 19واں جو ہے وہ درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ انعام سے 125 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا معاملہ فرماتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے دل کی کھولنے کی چابی ہے، اور اللہ رب العزت اگر نہ چاہیں تو پھر انسان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دینے کا ارادہ نہ فرمائے، اس کے نصیب کے اندر ہدایت موجود نہ ہو، گویا کہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ مثال یہ ہے، فرمایا کہ کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، اور یعنی ہدایت اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی طرف جانا اور نیکی کی طرف جانا اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا۔ ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے، یا اس سے پہلے آپ ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک انسان جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا بڑا عادی ہے، اور وہ انسان روزانہ آتا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ انسان پہاڑ پر نہ جائے یا کام نہ کرے یا آئے اور جائے نہ، جس طرح اس کی روٹین ہے، تو پھر اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ آج کے دن کے اندر کوئی میرے اندر کمی جو ہے وہ موجود ہے، جو کام کرنا تھا میں نے نہیں کیا۔ اور پہاڑ پر آنا اور جانا، اس کا سانس بھی نہیں پھولتا، وہ بیمار بھی نہیں ہوتا، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، کمزور بھی نہیں ہوتے، کوئی اور مسئلہ اس کو لاحق جو ہے وہ آنے اور جانے پہاڑ کے اوپر کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے اگر عادی نہیں ہے اس چیز کا، اور پہاڑ پہ آنے اور جانے کا عادی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں جو پیدا ہوتی ہیں، یعنی کبھی کبھار تو انسانوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، پٹھے کمزور، جسم درد، سر میں تکلیف، اور پھر ایک دفعہ چڑھ تو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جانا، پھر واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو پھر واپس بھی آئیں گے تو پھر جب نیچے آتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے پہاڑ کے اوپر یہ سفر نہیں کرنا۔ جو بندہ عادی نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اس کا دل، دماغ اور جسم اس چیز کا عادی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، یا جسم میں کچھ تبدیلی ہوگی، یا سر میں کوئی مسئلہ ہوگا، یعنی اس انسان کو کچھ پتہ نہیں جب جانے لگتا ہے۔ لیکن جو بندہ عادی ہے وہ نہ چاہے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ آدمی اس کی عادت نہیں ہے، یہ جاتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، اور دل اتنی تنگ اور سخت، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد میں نے جانا نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے نصیب کے اندر گمراہی ہے، اور یہ بات سمجھ لیں، اس کو میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں، وہ انسان جو ہے
نیکی کرتے ہوئے ایسے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آزاد جواب دے جاتے ہیں جی، مسجد کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کے راستے پہ اور اچھائی کے راستے پہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایسے لگتا ہے کہ کأنما یصعد فی السما، گویا کہ وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کر لیکن نہیں چڑھ سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت جو کیفیت ایک مسلمان کی پہاڑ کے اوپر عادی نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں ہوتی ہے، وہی کیفیت انسان کی نیکی کے راستے پہ ہوتی ہے جب وہ نیکی کے راستے کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان عادی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں جائے گا تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور یہ آدمی جائے گا تو مسئلہ بن جائے گا اور بیمار پڑ جائے گا اور تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور پھر اس کا دل اور دماغ کیا چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس سائڈ پہ، اس راستے پہ نہیں جانا۔ مثلا ایک بندے کی صبح کی نماز کی عادت نہیں ہے، دل دماغ نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں اٹھ پائے گا، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ کأنما یصعد فی السما، گویا کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے، گویا کہ ایسی یعنی مجبوری ہے، ایسی دقت ہے، ایسی پریشانی ہے، اٹھنے میں نفس نہیں اٹھنے دے گا، بستر نہیں اٹھنے دے گا، سوچ نہیں آئے گی، سستی، کاہلی، تساہل، بندہ نیکی کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک دل نہیں مانتا۔ لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کے نصیب میں گمراہی جو ہے وہ کیسے؟ بندہ کا سوال جو ہے یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک انسان کے دل کے اس کے نصیب میں ہے ہی گمراہی، تو پھر وہ گناہگار کیسا، اس کا جرم کیسا، اور پھر اس کے اوپر سزا کیسی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نصیب کے اندر جو کچھ لکھا ہے، کوئی بھی انسان اپنے نصیب کو اس نے دیکھا ہوا نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلمان وہ نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں، میری قسمت میں اور میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ جب نہیں پتہ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب نہیں پتہ تو پھر محنت کرو، پھر کوشش کرو، جو تم کوشش کرو گے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کوشش کرو گے تمہیں ملے گا۔ پھر اس انسان کے نصیب کے اندر گمراہی وہ اس طرح ہے کہ یہ انسان بذات خود اپنی عقل کے ساتھ، اپنے فہم کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنی دلچسپی، محبت، آرزو اور تمنا کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسری زندگی گزاروں، اسلام اور دین کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ زبان سے اگر نہیں کہے گا تو پھر اپنے دل کے اندر وہ خیالات ہیں، پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ کہتے ہیں، پھر اس کے پاس سارے اللہ تعالیٰ کے سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں اسلام اور دین اور اس کے اوپر چلنے کے، لیکن بذات خود یہ پسند کر کے زندگی کا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب زندگی کا دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، دلائل نہیں مانتا، نبوت اور رسالت کو یعنی اس کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، اسلامی طرز طریق کو نہیں اپنانے کی کوشش کرتا، سارے دلائل اس کے پاس سارے موجود، لیکن اپنی تمنا، آرزو اور محبت کی وجہ سے اور چاہتے ہوئے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہمارا ارادہ جو ہے وہ ہوتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تب ہوتا ہے جب انسان اپنے مرضی سے راستہ چن لیتا ہے، اب مہر لگ جاتا ہے، اب سینہ تنگ ہوتا ہے، اور تنگی جو سینے کی تنگی، دل کی تنگی جو ہے وہ ساری بتاتی ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں، مسجد کی طرف جانا، خیر کے کاموں کی طرف جانا اور ان کو سننا اور محبت کرنا، اور خیر کے کام کرنے والوں سے، اور سارے مطلب خیر کے جو عوامل ہیں اور جو لوگ ہیں جو مصروف ہیں، جو ان کے ساتھ ملنا، محبت، یہ سارا دل بتائے گا کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی خوشی سے ایسا کر لیتا ہے تو پھر ضیقاً صدرہ ضیق، ہم اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، وہ نیکی والے راستے پہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا، دل نہیں کرتا، اکراہ ہے، کراہت ہے، اور ایک عجیب سی اجنبیت ہے تمام اوصاف حمیدہ سے۔
تمام اوصاف سے، سچائی سے، ہیں جی امانت سے اور ہر قسم کے اوصاف سے دل نہیں چاہتا اس طرف جانے کو، سچ بولنے کو، حق کو جاننے کو دل ہی نہیں کرتا، دل ساکتا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ساکتا ہے پھر کس طرح، کأنما یصعد فی السماء، پھر یہ ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ جب انسان پہاڑ کے اوپر چڑھے سانس پھولتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت انسان کہتا ہے کہ میں نے نہیں اوپر نہ جانا، میں نیچے جاؤں گا۔ مطلب عادتیں اتنی بری ہو چکی، سوچیں اتنی بری ہو چکی، شعور کے اندر اتنی وہ گمراہی اور گندگی پھیل چکی، اب نیکی برائی لگتی ہے، عدل ظلم لگتا ہے، اور جو شفا کا سامان ہے وہ زہر لگتا ہے۔ یہ عجیب طبیعت ہے انسان کی کہ دیکھیں ہر قسم کے انسان موجود ہیں، انسان جو طبیعت اختیار کرنا چاہے اپنی مرضی سے وہ کر لیتا ہے۔ کوئی دیکھیں کہ مزدور ہے، اس نے کبھی اسلام دین نہیں سیکھا، لیکن ایک وقت آتا ہے اسلام اور دین پڑھتا سیکھتا اسلام کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ طبیعت کو ڈھالا تو ڈھل گئی، بدلا تو بدل گئی، بدلنا چاہا تو بدل گئی، تبدیل کرنا چاہا تو تبدیل ہو گئی، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہا تو چل پڑے اور اعمال کرنے لگ پڑے، سوچا کہ کریں گے تو کر چکے، یعنی کمال کر دیا انہوں نے۔ لیکن وہ آدمی جس نے اپنے شعور کی حفاظت نہیں کی، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، جس نے نہیں سوچا کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، جس نے نہیں سوچا کہ حق اور سچ کیا ہے، جس نے نہیں سوچا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کے اندر یہاں کھانا پینا مر جانا یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ بندہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں کو پالا پوسا، شادیاں کر دی، مر جائے، یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی کا مقصد؟ عجیب جب ہم سوچتے ہیں تو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان پیدا ہو، شادی کرے، بچے پیدا کرے، پھر ان کو پالے، ان کی شادی کرے، بس نہیں، ایک مقصد ہے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا نہ دنیا میں سکون آتا ہے نہ آخرت میں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمہاری سوچیں جہاں بھی بکھری پڑی ہیں، تمہارا شعور، تمہارا عقل، تمہاری محبتیں جہاں بکھری پڑی ہیں، محبتیں کہیں بھی سجدے کر رہی ہیں، تمہارے جذبات کہیں بھی چلے گئے ہیں سجدے کر رہے ہیں، تمہارے جو ہے نفرت کہیں بھی جا رہی ہے، ان سارے جذبات کو، ان ساری سوچوں کو، شعور کو، عقل کو، فہم کو سمیٹ کے اکٹھا کرو اور پھر سوچو کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، حق کیا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، پھر اس مقصد کے اوپر چل پڑو۔ پھر اگر مقصد کے اوپر چل پڑے تو مسلمان کو تکلیف میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر مقصد پہ نہیں ہے تو پھر خوشیاں اور عیاشیاں کر کے بھی انسان بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید کے کیا خوبصورت الفاظ، کیا بیان ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ پلیدگی ان لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ اور یہ رجس جو ہے، یہ رجس پھر کہاں کہاں جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے انڈیل دی رجس کو، پلیدگی کو، پھر وہ دماغ میں، وہ سوچ میں، وہ آنکھ میں، وہ زبان میں، وہ جسم میں، وہ دل میں، وہ جذبات میں، وہ محبت میں، وہ اعمال میں، وہ کردار میں، وہ معاملات میں، رجس پلیدگی، پھر یہ انسان نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جس کے اندر اللہ تعالیٰ انڈیل دے رجس، اس کی نہ دنیا بچتی ہے نہ آخرت بچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔